پھر اسی طرح گفتگو اور چال، اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ بات کیسے کر رہے ہیں، تیز تیز بولے جا رہے ہیں یا بہت چیخ چلا کے بول رہے ہیں یا پھر آرام سے بات کر رہے ہیں. پھر اسی طرح چلنے میں بعض اوقات بچے بہت پاؤں مار مار کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور ایک چال میں اکڑ ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا، سورۃ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو چیزیں سکھائی تھی وہ ساری لسٹ بھی آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا سکھایا تھا، اور چیک کیجئے کیا بچے میں ہے. اگر نہیں تو ان چیزوں کو بھی اپنے اصولوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ شروع میں نے بات کی تھی نا کہ کن چیزوں کی پابندی کروانی اور کون سے اصول آپ بنا سکتے ہیں. ایک تو آپ اپنے گھر کے حساب سے جو بھی بنائے سو بنائیں، لیکن کچھ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے چیزیں آپ کو بنانی ہی ہیں. جیسے یہاں بات ہوئی تھی نا کہ جمعے کی سنتیں سکھا دی، صرف وہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. کبھی اخلاقی اصول پہ آگے، یا ہر سیٹ میں سے ایک ایک آپ چن لیں، ایک عبادت میں سے، ایک اخلاق میں سے، ایک آداب میں سے. تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا کہ لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، یعنی ایسے بات نہ کرنا کہ جیسے تم بڑی چیز ہو. زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کسی خود پسند شیخی خور کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی. پھر بدتمیزی اور لڑائی جھگڑا، اس کو کنٹرول کرنا لازم ہے. بدتمیزی کس کس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی ہاں، بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کرتے، بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی کرنے لگتے ہیں جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں. بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ، بعض اوقات دادا دادی کے ساتھ، بعض اوقات ٹیچر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. نو بد اخلاقی، نو بدتمیزی، زیرو ٹالرنس ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. لیکن اگر گھر میں ہی بد اخلاقی بڑے کر رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہم بد اخلاقی چھوڑیں گے تو بچے بھی چھوڑیں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے، شروع سے میں اس کو دہراتی آ رہی ہوں ہم اور ہمارے بچوں میں، کہ پہلے ہم ٹھیک ہو تو بچے بھی ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے ذات کو تو ٹھیک کر لیں لیکن باقی سارے گھر کا نہیں ذمہ لے سکتے تو بچوں کو ڈسپلن کرنا تو ہمارا ذمہ ہے ہی، وہ تو ہمارے ہاتھ میں، ان کو تو کرنا ہی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو. جھگڑالو کون ہوتے ہیں؟ مثلا کیا کرتے ہیں وہ، کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ جہاں ان کی مرضی کے خلاف چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو تو جھگڑے پہ آ جاتے ہیں. مسئلہ لگتا ہے آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا ہوا؟ میں مثالیں کیوں لے رہی ہوں آپ سے؟ اس وجہ سے تاکہ آپ کا ذہن کام کرے کہ اچھا یہ نہیں کرنا. مثلا میرا بیٹا 7 سال کا ہے لیکن وہ کبھی بھی کہتا ہے کہ میں لوزر نہیں، بہت ڈر کرتا ہے اس بات کو، سب سے ڈر پڑتا ہے. اوکے، یہ کہتی ہے کہ ان کا بچہ 7 سال کا جب کوئی گیم کھیل رہا ہو تو اس میں لوز نہیں کرنا چاہتا اور اگر وہ ہار جائے تو بہت پس کرتا ہے. یہ ایک بہت اچھی انہوں نے مثال دی. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر آپس میں کھیل رہے ہوں تو جو ہارنے والا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تم نے یہ کیا تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو اس کو اب آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. اور کوئی چیز شیئر نہیں کرنا چاہتے، شیئر نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی کسی سے کچھ لے لے یا مانگ لے یا کوئی کمی بیشی اس میں ہو جائے تو اس پہ جھگڑا. اور کھانے پینے میں، کھانے پینے میں، اور بات میں رونا، چھوٹی سی بات اپنی مرضی خلاف ہی تو رونا دھونا. کمپیریزن کرنا، بچے آپس میں کمپیریزن کرنے لگتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. اور مرضی اپنی کرنا بہت زیادہ کہ میری ہی پسند کی گیم ہوگی. جی، یعنی اپنی مرضی کرنا کہ میری ہی پسند کی گیم ہوگی، اس پہ لڑنا شروع کر دیں. بعض اوقات بلا وجہ دوسرے کو چھیڑ دینا، کسی کے بال کھینچ دینا، کسی کو کچھ مار دینا، اس سے پھر وہ فساد شروع ہوتا ہے کہ ناقابل بیان. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے، بچے ایک دوسرے کا مذاق بہت اڑاتے ہیں، بلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایک بہت الارمنگ سی سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے بعض بچے ساری زندگی کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل گھروں میں یہ سسٹم بہت زیادہ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے کمپیریزن بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ لڑکے باہر جاتے ہیں تو ان کو یہ بات پسند نہیں آتی جی کہ جی لڑکوں کو کیوں پرائورٹی دی جاتی ہے.
عورت اور مرد کے درمیان جو فرق ہے، ویسے بچے ٹین ایج میں ہو گئے، لڑکی اور لڑکے میں فرق ہے. لڑکا تھوڑا بڑا ہو گیا، میچور ہو گیا، باہر اکیلا جا سکتا ہے. رات کے وقت مثلاً نکلنا ہے تو لڑکی کو آپ اکیلے گاڑی لے کے نہیں جانے دے سکتے اس وقت، کیونکہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے بعض اوقات آپس میں بھی ان کے یا پیرنٹس کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اینی وے جھگڑا کسی بھی چیز پر ہو، کھانے پر ہو یا کپڑے پر ہو یا باہر جانے پر ہو یا گیم پر ہو، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور ایک تو یہ تھا کبھی کبھار تو ہر کوئی جھگڑ ہی پڑتا ہے، لیکن ایک ہی کہ عادت بن جانا ہر وقت جھگڑنے کی، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور آئندہ زندگی میں ان کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے. خواہ وہ بزنس پارٹنر ہو کہیں پر، یا شادی کے بعد اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ جھگڑے کی عادت ہو ان کی، یا کسی بھی جگہ پر لوگ جو جھگڑنے کی عادت ہوتی ہے وہ راہ چلتے بھی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اور کہیں سفر کر رہے ہوں، بس میں ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، ہر جگہ ان کو لڑنے کی عادت ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں لڑ کے معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ حدیث آپ شیئر کر سکتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. پھر اسی طرح بد زبانی کرنا، کسی نے چھوٹی سی بات کہہ دی تو اس کو منہ بگاڑ کے جواب دینا، ایک کی 5 سنانا، یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں. جیسے آتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہودی آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا. تو حضرت عائشہ نے سنا تو بہت غصہ کیا اور انہوں نے جواب میں مزید کچھ کلمات کہہ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں کرو. یعنی چاہے کسی نان مسلم کے ساتھ یا کسی ظالم کے ساتھ ہی معاملہ ہو تو بھی ہم ظالم نہ بن جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نصیحت قبول نہ کرنا، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہونا، اس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی. اس طرح بعضوں کو بچوں میں جھوٹ کی عادت ہوتی ہے یا چوری کی عادت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط بیانی کریں. کیونکہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم شروع سے ٹرسٹ کر رہتے ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے بچے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن بچے کس طرح ڈاش دے رہے ہوتے ہیں. مثلا نماز نہیں پڑھی تو آرام سے کہہ دیں گے پڑھ لی. اور بعض اوقات اسکول بھیجتے ہیں آپ اور وہ وہاں نہیں جاتے، کالج یونیورسٹی نہیں جاتے، دوستوں کے ساتھ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے یوں پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے سارا دن پڑھ کے تھک کے آئے. اسی طرح بعض اوقات چوری کی عادت پڑ جاتی ہے اور بچپن میں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑے ہو کے بڑی بڑی چوریاں کرنے لگتے. آخر یہ چور جو ہے یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھے نا. تو اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو تبھی وہ دوسروں کی زندگی حرام کیے ہوئے. اس لیے اس پر بھی چیک رکھنا کہ کوئی ایسی اخلاقی برائی تو نہیں ان کے اندر جو حرام درجے کی، اور اگر ثابت ہو جائے تو اس پر بہت سے پوائنٹس مائنس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہمی محبت اور باہمی حسن سلوک جو ہے بچوں کے اندر، کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بچے آپس میں دیں عید پر یا کسی خاص موقع پر. کسی بچے نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے تو باقی بہن بھائیوں کو بتانا کہ وہ اس کے لیے اور کچھ نہیں تو ایک اچھا سا کارڈ بنا کے دیں یا کوئی دعا لکھ کر دیں یا اپریشیٹ کریں، کیونکہ اس سے بھی باہم محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کی خدمت کے کچھ اصول، یعنی اخلاق و آداب، عبادات اور اب گھریلو معاملات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. ہم سب کو اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اچھا بولا آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. باہر تو سب پتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رول ماڈل تھے تو لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے تھے ہر سٹیپ میں، حتیٰ کہ ان کی پرسنل لائف کو بھی جاننا چاہتے تھے. تو وہ ان کے ازواج سے پوچھتے تھے. تو پوچھا گیا کہ گھر میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اخبار پڑھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، گھر آتے سو جاتے تھے، مختلف چیزوں کے تقاضے شروع کر دیتے تھے، چائے لے آؤ، کھانا لے آؤ، اچھا پانی لے آؤ، اب یہ کر دو وہ کر دو. سارا گھر سہم جاتا تھا. کیا کرتے تھے؟ کیا گواہی تھی حضرت عائشہ کی؟ قالت كان يكون في محنة أهله تعني خدمة أهله. انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ اپنے گھر والوں سے. اس اصول پر کتنے مرد پورے اترتے ہیں. جو ہو چکا وہ ہو چکا، ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. اب ایک عجیب عادت لڑکیوں میں آ چکی ہے
ساس سسر کی خدمت ہماری ذمہ داری کوئی نہیں. فائدے ہم سب اٹھائیں گے, ان کی شادی کا زیور ہم پہنیں گے کیونکہ ہم ان کی بہو ہیں, لیکن ان کی کوئی خدمت, کوئی ان کی کام, ان کی مدد, یہ ہمارا کوئی فرض ہے؟ یہ تو فتویٰ موجود ہے کہ بہو پہ ذمہ نہیں ہے, وہ تو بیٹے پہ ہے. دیکھیے ساس سسر بھی والدین ہوتے ہیں, اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شوہر گھر بیٹھ جائے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے گا, اس کو کھلائے گا پلائے گا, اس کے کپڑے دھوئے گا, سارے کام کرے گا, اور باہر جا کے نہیں کمائے گا, پھر کیا ہوگا بتائیے؟ پھر کیا ہوگا جب مرد کمائے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کے ذمہ ہے ماں اور باپ بوڑھوں کی خدمت کرنا, تو گھر بیٹھ جائے گا. پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ باہر جائے اور کما کے لائے. ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. کیا کرنا چاہیے اسلامی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک بہو کی؟ جو مرد کے کام مرد کے کام مرد کرے, عورت کے کام عورت کرے. ہاں, مرد جب گھر آئے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی مدد کرتے تھے, وہ بھی مدد کرے. صرف بیوی ہی کے اوپر نہ چھوڑ دے. مشکل جب ہوتی ہے جب شوہر کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی صرف تمہاری ذمہ داری ہے, میرا کوئی اس میں کام نہیں, یہ عورتوں ہی کے کام ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں بھی اپنے کپڑے کو پیبند لگا لیتے تھے. سوچئے, یعنی سلائی کا کام, جوتا گانٹ لیتے تھے, موچی کا کام, پانی کا ڈول مرمت کر لیتے تھے, اور گھر کے کام کرتے, یعنی دودھ وغیرہ جانوروں کا نکال لیتے تھے, بکری وغیرہ دھو لیتے تھے. تو یہ کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہمارے مردوں کو بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھتا ہے, ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ بیوی سارا دن تھک کے آ گئی, میری جاب تو ختم ہوگی, اس کی تو نہیں ختم ہوئی, اب باقی حصہ ہم دونوں کا مل کے کام کرنے کا ہے. کچھ وقت اس نے اکیلے کام کیا, کچھ میں نے اکیلے کیا, اب ہم اکٹھے کام کریں گے. یوں گھر بنتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کے وقت بچوں کو باہر نہ جانے دینا. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے بعد باہر جانا ناپسندیدہ ہے, اللہ ہی کہ کوئی شدید ضرورت ہو. تو اس کو بھی آپ ایک اصول بنا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دن میں جو کرنا کر لو. ہاں, اگر آپ سمجھتے کہ کوئی حقیقی کام ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں تو اور چیز, لیکن بلا وجہ گھومنے پھرنے کے لیے روز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گھر میں غیر شرعی چیزیں نہ لانے دینا. مثلا آپ کے بچوں کو میوزک کا شوق آ گیا, وہ ہارمونیم خرید کے لانا چاہتا ہے, تو جھگڑا تو ہوگا خوب. کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے کہ چلو جھگڑا ختم کرنے کے لیے لانے دو, جو لانا چاہتا ہے لائے. اس کو کہیں جا کے سگریٹ پینے کی عادت ہوگی, یا اس نے جا کے کہیں چکھ لی اور اب وہ گھر میں بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے, کیا کریں گے؟ پینے دیں گے؟ خدا نہ خاصا اسی پہ اگلا اسٹیپ, کسی ڈرگس کے اس میں پڑ گیا, دوستوں کے چکر, کہیں سے شراب چکھ کے آ گئے. ان چیزوں پر کانسٹنٹ چیک ہوگا, اور شروع میں ہی مرض پکڑ لیں, شروع میں ہی پیچھے لگ جائے, نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ایک دفعہ بری لت پڑ گئی تو پھر آنے والی کی زندگی خراب ہو جائے گی, اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. پھر یہ کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے نا, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابتدا میں ہی ایسی چیزوں کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لے لیا جائے, ان کو اجازت نہیں دی جائے. اول تو یہ کہ پہلے سے اصول بتا دیے جائیں, لیکن اگر ڈھیل ہو گئی اب بھی پکڑے. پھر اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہو, اور اس پر بھی انہیں بار بار کی یاد دہانی کرانی ضروری ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, اور بغیر اجازت کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا جاتا تھا کیونکہ چھوٹے تھے. ایک دن میں حسب معمول ایسی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوا تو فرمایا بیٹا اللہ کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے, اب اجازت کے بغیر اندر نہ آیا کرو. پھر دروازہ آہستہ کھٹکھٹانا, دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک سے بچنا, چپ کے والدین کی باتیں سننا یا کسی اور کی, یا تجسس کرنا, یا بہنوں کے معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرنا. بعض اوقات لڑکوں کو والدین اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں, خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو پیچھے لگا دیتے ہیں بہنوں کے, اور وہ ان کے ساتھ بعض اوقات بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں, سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہنوں کی رسپیکٹ, ماں کی رسپیکٹ, عورت کی رسپیکٹ, یہ بھی سکھانا فرض ہے. ایک دفعہ میں کہیں پر تھی تو
ایک بچہ اپنے امی کو بتانے لگا کہ میں نے آج باجی کو بہت چیک کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. میں نے اس کا جوتا یوں رکھ دیا ٹیڑھا کر کے یہ چیک کرنے کے لیے یہ صبح اٹھی ہے کہ نہیں نماز کے. کئی دفعہ بہنوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو لڑکوں کو اتنی مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں خود کافی ہوں چیک کرنے کے لیے, تم نہیں یہ کام کرو گے, یہ تمہارا کام نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ماں کو تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ماں تو خوش ہوتی رہی ساتھ کہ بیٹا میرا اتنا اسمارٹ ہے کہ اس نے آج وہ یہ ٹرک بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے, کل آپ کے ساتھ کھیلے گا, کسی اور کے ساتھ کرے گا. یعنی کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ہو اسلامی اعتبار سے, کیونکہ اسلام میں تجسس کی اجازت نہیں ہے. اب ایسے لڑکوں کو کیا عادت پڑ جاتی, بیویوں کے اوپر بھی شک کرتے ہیں اور ان کو بھی مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کس وقت گئی, کہاں گئی, کون آیا, کون سا فون تھا, فون چیک کرنے بیٹھ گئے, کبھی کسی طرح چیک کیا. تو جب وہ آپس میں ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تو خوشی کہاں سے آئے گی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں مداخلت جس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے سے کیا بات چل رہی اور کیوں چل رہی, اس طرح دوسروں کی زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اسی طرح بچوں کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جس کو بھی گھر لائیں آپ کے مشورے سے لائیں, اجازت سے لائیں. کیونکہ بعض اوقات ان کی کہیں دوستی ہو جاتی ہے, پھر وہ دوست کو گھر لانا چاہتے ہیں. اچھا وہ دوست تو گھر آنے لگ گیا, آگے جوان بیٹیاں بھی ہیں, تو اب آپ دیکھیں گے نا کہ وہ دوست کہاں تک لا سکتا ہے. این بیچ گھر میں لائے گا یا کہیں سائڈ پہ بٹھائے گا یا باہر ہی مل کے آئے گا یا آنے والا ہے کون. یہ ساری چیزیں دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے چیک رکھنے کی ہے. اگر وہ کسی ایسی عادت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا جس میں بچوں کو دوستی کا بڑا شوق ہو جاتا ہے. پہلے وہ آپ کے ساتھ بچوں کو